اور مٹی اور اس جیسی دو چیزیں، نہیں ان دونوں کی طرح چیزیں. تو وہ تو مطہرات کا تذکرہ ہے الاشباح والنظائر میں کہ بہت صورتیں ہیں. سورج دھوپ سے جل جانا بھی ہے، رگڑنا بھی ہے، فرق بھی ہے، فرق جل جانا بھی، جلا دینا وغیرہ وغیرہ بہت صورتیں. دلیل آیت کریمہ ورکنها وهو فی اللغت الجانب الاقوی، اصطلاح میں الجزء الذاتی، الجزاء الذاتی نہیں، الجزء الذاتی الذی تترکب الماہیۃ منہ ومن غیرہ. وہ ذاتی جزء جس سے کی ماہیت مرکب ہو اس سے اور کسی اور کو ملا کر، اس کے غیر سے. حلبی میں ہے یہ. غسل و مس و زوال و نجس اے مجموع الثلاثہ، تینوں ارکان ہو گئے، تینوں ہونے ضروری ہیں. تینوں مطلب تینوں ارکان ہیں. وفی النجاست المرئیہ زوال عین النجس، وفی غیر المرئیہ والحدث الاکبر غسل فقط. غیر مرئیہ میں تو 3 بار دھونا پڑتا ہے نا، حدث اکبر میں بھی جنابت ہے تب بھی غسل، غیر مرئیہ میں بھی غسل اور حدث میں بھی غسل. وفی الحدث الاصغر غسل و مسح، وضو میں دھونا اور مسح کرنا. اور رہی بات یہ کہ نچوڑنا اور تسلیس بھی شروط میں سے ہے، ضروری ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ ارکان میں نہیں بلکہ شروط میں. جیسے کپڑا دھونا تو ناپاک ہو گیا کپڑا تو فرمایا گیا کہ اسے 3 بار دھوئیں اور تینوں بار نچوڑیں. تسلیس بھی شامل ہے، 3 بار دھونا پڑے گا اور ہر بار نچوڑنا پڑے گا. تو یہ رکن نہیں ہے، غسل ہی رکن ہے اور یہ شروط میں سے. نحوہما کی مثال دے دی، مائع و دلق و زکات وغیر ذالک. یعنی کوئی بھی مائع اگر یہ اسی پر عطف ہے تو من مائع و دلق و زکات وغیر ذالک مما سیاتی فی المطہرات. دیکھیں صرف پانی ضروری نہیں ہے اور مٹی، بلکہ بعض ایسی سیال چیزیں بھی ہیں کہ جس میں قرع اور خلع کی صلاحیت ہو، جیسے سرکہ ہے اور گلاب کا پانی ہے، شوربہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے بھی تطہیر ہو سکتی ہے. مما سیاتی فی المطہرات مطہرات. وہی مدنیہ یعنی سورہ مائدہ میں آیت تیمم ہے، جسے آیت وضو بھی کہتے ہیں، آیت تیمم بھی. اور یہ آیت جو ہے یہ مدنیہ ہے کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت ہے اور یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی. سورہ کے طور پہ کہا جائے تو سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ مائدہ ہے. چلیے میں تو گفتگو کر چکا، اب آپ حضرات بات کریے. یہاں سے میں لگا دوں اس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا یہاں پہ اچھا ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے. جی ہاں بولیے. وعلیکم حضور السلام. یہاں جو ایک وہ عبارت آئی ہے ممائع و دلق و زکات، یعنی اعلی طہارت میں سے یہ ہیں. تو یہ جو زکاتن کا لفظ ہے اس کا لفظی معنی تو وہی ہے ذبح کرنا. تو اس کا کیا معنی لیا جائے گا کہ کوئی ناپاک چیز نجس چیز لگے اور اس کو بالکل کاٹ کے پھینک دیا جائے؟ نہیں یہ تمام کو شامل کر رہے ہیں نا، تطہیر طہارت سب کو شامل کر رہے ہیں. تو زکوٰۃ کا تعلق جو ہے نا جانور کے جی گوشت سے ہے کہ اگر زکوٰۃ شرعیہ کر دی جائے، ذبح کر دیں اور جی تو اس سے اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے. آپ یہ اس میں پڑھ سکتے ہیں کتاب الصید والذبائح میں جی جی کہ کوئی بھی جانور ہو حلال نہ بھی ہو تو بھی اگر زکوٰۃ شرعیہ کر دی جائے
اور 3 رگیں کاٹ دی جائیں تو اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ بھی مطہرات سے ہے کہ وہ گوشت جو ہے خون کے اختلاط کی وجہ سے ناپاک مانا جاتا ہے. اور اگر زکوٰۃ شرعیہ نہیں ہے ہوئی، جانور مر گیا تو پورا کے پورا جانور ناپاک ہے، اور زکوٰۃ شرعیہ اسے پاک کرنے والی ہے. جی. جی آپ لوگ اگلے اقتباس میں کچھ بیان فرمائیں. اور یہ اقتباس جو ہے آسان لگتا ہے. مدنی اور مکی کی جو تعریفیں کی گئی ہیں، سورہ مدنی سورہ مکی، ان میں سب سے زیادہ صحیح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ قبل ہجرت جو آیت یا سورہ نازل ہوئی وہ مکیہ ہے، بعد ہجرت جو نازل ہوئی وہ مدنیہ ہے، چاہے جہاں بھی نازل ہو. جی. اوپر کہا وَأَجْمَعَ أَهْلُ السِّيَرِ کہ وضو اور غسل مکہ مکرمہ میں فرض ہوئے جب نماز فرض ہوئی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے. انہوں نے آ کر کے نماز کا طریقہ اور وضو سب چیزیں بتائیں. تو یہ اہل سیر کا اجماع ہے. تو یہ کیوں فرمایا ھذا رد لما یقال. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ سورہ مدنیہ ہے، سورہ مائدہ، تو آیت بھی مدنیہ ہوئی تو بعد میں نازل ہوئی، اور نماز تو شب معراج فرض ہو گئی تھی. تو یہ 5 6 سال 8 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، اس دوران رسول کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وضو اب فرض ہوا تو اس سے پہلے کی نمازیں بے وضو ہوئیں. یہ کوئی کہہ سکتا تھا، اس کے لیے جواب ہے یہ کہ نہیں، وضو اور غسل تو پہلے ہی فرض ہو گئے تھے. تو یہ سوال کر دیا انہوں نے، یلزم ان تکون الصلاۃ بلا وضوء لانک ذکرت ان آیت الوضوء مدنیہ مع ان الصلاۃ فرضت بمکہ لیلۃ الاسراء. بلکہ المواہب اللدنیہ میں فتح الباری سے نقل کیا کہ انه کان صلی اللہ علیہ وسلم قبل الاسراء یصلی قطعا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو یقیناً پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، اصحاب بھی نماز پڑھتے تھے، جبھی تو ذکر آتا ہے کہ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. لیکن اختلاف یہ ہے کہ وہ 5 جو نمازیں فرض ہوئی ہیں شب معراج، ان 5 نمازوں سے پہلے بھی کچھ نماز فرض تھی یا نہیں تھی. فقیل ان الفرض کان صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وہ اصل میں فرمایا گیا کہ ایک قول یہ ہے کہ 2 نمازیں فرض تھی، ایک نماز قبل طلوع الشمس اور ایک نماز قبل غروب شمس، شب معراج سے پہلے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اس وجہ سے. اب یہ کہا گیا یہاں پہ کہ فرضا بمکہ مع فرض الصلاۃ، نماز فرض ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی نماز صلوات خمسہ کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ میں وضو اور غسل بھی فرض کیے گئے. تو مع سے مراد جو ہے مع زمانی ہے یا مکانی ہے، معیت زمانیہ یا معیت مکانیہ. تو کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ مانا جائے معیت مکانیہ. ان اریدہ بها الصلوات،
الخمس، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہونے کے ساتھ ساتھ وضو اور غسل کی فرضیت بھی آئی، تو اس میں اشکال ہوگا اس روایت سے یا اس قول سے جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ حضور کریم علیہ السلام یقیناً شب اسراء سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس سے پہلے بغیر وضو کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرضیت کے ساتھ ساتھ تو جب فرض نماز ہوئی ہیں، 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، وہ تو شب معراج کے بعد، شب معراج میں، اور تبھی وضو فرض ہوا، تو اس سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ بلا وضو ہوئے، یہ ایک سوال ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا ظاہر یہ ہے کہ معیت سے مراد وہ ٹائم نہیں ہے کہ جس ٹائم، جس وقت، جس دن 5 نمازیں فرض ہوئی اسی دن وضو اور غسل بھی فرض ہوئے، بلکہ مکان مراد ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب تھے آپ تو وہیں پر وضو اور غسل کی فرضیت بھی ہوئی جہاں پہ نماز کی فرضیت ہوئی۔ یہی کہہ رہے ہیں والظاہر ان المعیۃ للمکان لا للزمان فلا یلزم ان تکون الصلاۃ قبل الافتراض، تو لازم نہیں آتا کہ سرکار کی نماز جو ہے فرض ہونے سے پہلے بلا وضو تھی۔ ولذا عمم بعد قوله ولذا عمم بعد بقوله، اسی لیے اس بات کو اس کے بعد جو ہے نا عام طور پہ بیان کیا، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں ہے وانہ علیہ الصلوۃ والسلام لم یصلی قط، یہ عام کر دیا نا کہ کبھی بھی آپ نے بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھی، کبھی بھی، یعنی تو جب نماز فرض ہوئی اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی، جب 5 نمازیں فرض ہوئی اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی جو 2 نمازیں ہوتی تھی اس وقت بھی۔ تو مع فرض الصلاۃ سے مراد جہاں پہ نماز کی فرضیت آئی وہیں پہ غسل و وضو کی فرضیت بھی آئی۔ اب یہاں پہ ایک بات کہہ دی انہوں نے، بل ہوا شریعت من قبلنا، وضو جو ہے ہم سے پہلے سے شریعت جو آئی ہیں ان میں بھی وضو کا حکم رہا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے صرف اسی شریعت کا خاصہ نہیں ہے، پہلی شریعتوں میں بھی نماز تھی، پہلی شریعتوں میں بھی وضو تھا۔ نماز کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، نماز کی ٹائمنگ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن نماز تھی اور وضو بھی تھے، وضو اور غسل یہ بھی احکام تھے۔ تو اس لیے اس پہ کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو شریعتیں تھیں، کیا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکلف تھے؟ تو کہتے ہیں انتقال الی جانب جواب آخر وهو مبنی علی المختار من انه علیہ الصلوۃ والسلام قبل مبعثه كان متعبدا بشرع من قبله، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شریعت سے بھی، پہلی شریعت کے بھی متعبد اور مکلف تھے، یعنی پہلی شریعتوں کے احکام پر بھی آپ عمل فرماتے تھے۔ لأن التکلیف لم ينقطع من بعثة آدم علیہ السلام ولم یترک الناس سدى قط، کیونکہ کبھی بھی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے ہی، ان کی بعثت سے ہی کبھی بھی تکلیف ختم نہیں ہوئی، یعنی احکام کا مکلف ہونا، احکام کا مکلف ہونا، بندے ہمیشہ احکام کے یعنی ایمان اور اعمال کے مکلف رہے، ایک ساتھ کے لیے بھی احکام تکلیفیہ ثابت نہیں ہوئے، اور لوگ کبھی بھی بیکار اور ضائع اور احکام سے عاری نہیں چھوڑے گئے۔ جی، تو جب ہمیشہ انسان مکلف رہے ہیں تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے یا پھر یہ کہ معراج کے سفر سے پہلے جو
اس سے پہلے تو، اور خود اعلان نبوت سے پہلے سرکار کی شریعت تو آئی نہیں تھی، تو پھر کیا کرتے تھے؟ غیر مکلف تھے کیا؟ نہیں، کبھی بھی تکلیف ساقط نہیں ہوئی ہے تو آپ بلا شبہ پہلی شریعتوں کے مکلف تھے۔ اب اس کی تفصیل کون سی شریعت کے مکلف تھے اور کیا احکام تھے، کن احکام پر عمل کر کی تفصیل معلوم کرنا ضروری نہیں ہے، معلوم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ جو بات آئی کہ انسان ہمیشہ مکلف رہے ہیں، وَلِتَغَافُرِ روایاتی صلاتی وصومی وحجی، یہ صلاۃ و صوم و حج کی نسبت کی ضمیر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف راجع ہو سکتی ہے یا رسول کریم علیہ السلام کی طرف راجع ہو سکتی ہے، اور پہلی کی طرف راجع ہونا زیادہ واضح ہے۔ صوفیین و بصرین کا اختلاف بھی ہے کہ اول کی طرف کو مرجع بنایا جائے یا اقرب کو بنایا جائے۔ روایتیں بہت ہیں کہ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، ولا تکونوا طاعتا بلا شرع، اور یہ طاعت ہے نا، بغیر شریعت کے طاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ شرع نہیں ہے تو طاعت بھی نہیں ہے، طاعت تو نام ہی ہے، موافقت الامر کا حکم ہو اس کی اتباع کی جائے، یہی طاعت ہے۔ یوں ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد بھی احکام تکلیفیہ رہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ التحریر اور شرح التحریر وغیرہ میں موجود ہے۔ یہ ایک مسئلہ یہاں پر ہے، آپ لوگ بتائیے، عدم ہو میں ہو ضمیر کس طرف جائیے؟ وسیاتی اول کتاب الصلاۃ ان المختار عندنا عدم یعنی ہو۔ یہ پورا کے پورا مقولہ ہے جو حضرت انہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مختار جو انہوں نے کہا ہے، المختار من انہ علیہ الصلوۃ والسلام قبل مبعثہ کان متعبدا بشرع من قبلہ، یہ پورے کے پورے جملے کی طرف ہے کہ مختار ہمارے نزدیک اس کا عدم ہے، یعنی اس کا الٹ ہے۔ ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شریعت کے مکلف نہیں تھے، بلکہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر، ان کے دل مبارک پر کشف صادق کے ذریعے ڈالتا، آپ اسی کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کے لیے کتاب الصلاۃ کا ابتدائی حصہ دیکھنا ہوگا۔ جی حضرت میں نے دیکھا صفحہ نمبر 13 پر ہے، جی اسی یہ جو وہیں آپ والا صفحہ ہے حضور، اسی کے صفحہ نمبر 13 پر ہے، جز دوم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ کسی شریعت کے مکلف نہیں ہیں، بلکہ خود اپنی شریعت کے مکلف ہیں، جو ان پر شریعت آئی، اور وہ آئی بعد میں، لیکن ان کا القاء تو مسلسل ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مکلف ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے بات ہوئی ہوگی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تو کسی اور شریعت کے مقلد ہوں تو افضل کا مقبول ہونا لازم آئے گا وغیرہ، اس سب پر باتیں بہت ہو سکتی ہیں، اور اسی وجہ سے اختلاف ہوا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ افضل کا مفضول ہونا لازم آئے، اسی وجہ سے دو قول بھی ہو سکتے ہیں۔ چلیے، تو اوپر کہا انہوں نے بل ہوا شریعت من قبلنا بدلیل ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی۔ اب یہ اگر یہ مانا جائے جو جمہور کا قول ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی شریعت کے مکلف نہیں ہیں، بلکہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ڈائریکٹ اپنے رب کے احکام کے مکلف ہیں، تو یہ فرمانا کہ یہ رہا میرا وضو، مجھ سے انبیاء پہلے انبیاء کرام کا وضو، اس مفہوم میں نہیں ہے کہ اور انبیاء کرام جو وضو کرتے تھے اس کی اتباع میں وضو کر رہا ہوں، بلکہ یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارا وضو اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا وضو ایک ہی طرح ہوا کرتا تھا، یا کسی اور چیز میں موافقت کی بات ہے،
کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ہو سکتا ہے ان کے ارکان الگ ہوں، ہمارے ارکان الگ ہوں، اس کی تفصیل تو نہیں ملی، لیکن ظاہر یہی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے پورا عمل وضو کا کیا اور اس کے بعد فرمایا یہ ہے میرا وضو اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا وضو. اس سے ظاہر یہی ہے کہ پورا جو وضو کے ارکان ہیں سارے. چلیے، وقت تقرر فی الوصول ان شرع من قبلنا شرع لنا، یہ بات اصول میں ثابت ہو چکی ہے کہ ہم سے پہلی والی شریعت ہمارے لیے بھی ہے جب اللہ و رسول اسے بغیر نکیر کے بیان کریں اور اس کو منع نہ کریں، اس کا نصر بھی ظاہر نہ ہو. بے دلیل. اب یہ اس حدیث کی تخریج بھی کر دی انہوں نے. اس سے یہ ایک افادہ کیا انہوں نے علامہ شامی نے کہ اصل وضو تو خصوصیات میں سے نہیں ہے بلکہ غرہ و تہجیل خصوصیات میں سے ہے. یعنی وہ ہے نا کہ صحابہ کرام نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میدان محشر میں جب ساری امتیں میدان محشر میں ہوں گی تو ہمیں آپ کیسے پہچانیں گے اور ہماری علامت کیا ہوگی؟ تو وہی فرمایا غرہ و تہجیل کہ میں اپنی امت کو آثار وضو سے پہچانوں گا. تو وضو تو ساری امتوں میں رہا ہے، لیکن وضو کی برکت سے ان کے اعضائے وضو جگمگا رہے ہوں، چمک رہے ہوں، سر اور پیشانی چمک رہی ہو، جی اعضائے وضو چمک رہے ہوں، یہ خصوصیت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کا ہے، امت کی خصوصیت میں سے. حالانکہ اس پر ایک اور بات آ گئی ہے کہ وضو انبیاء کرام پہلے کے انبیاء کرام میں بھی کا بھی یہ وضو ہے، اس سے لازم نہیں آتا کہ ان کی امت کے لیے بھی ہو. بہت سارے احکام وہ تھے جو انبیاء کرام کے لیے تھے، ان کی امت کے لیے نہیں تھے. اور خود یہاں پر بھی ہماری شریعت میں بھی ایک کچھ احکام خاص ہیں انبیاء کرام کے ساتھ، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ. ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، یہ حدیث پاک ہے. وأجیب بأن الظاہر منه أن الخاص بهذه الأمة الغرة والتحجیل لا اصل الوضوء. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حدیث پاک سے ظاہر یہی ہے کہ اس امت کے ساتھ جو خاص بات ہے وہ غرہ و تحجیل ہے، پیشانی کا چمکنا، چہرے کی تابندگی اور دیگر اعضاء وضو، ہاتھ پاؤں، اس کا بھی روشن ہونا. اصل وضو خاص نہیں ہے. جی وَبِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَا ثَبَتَ لِلْأَنْبِيَاءِ يَثْبُتُ لِلْأُمَمِ. بڑی پیاری پیاری بحثیں علامہ شامی کرتے ہیں، بہت توجہ سے مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، بحث بھی کر لینی چاہیے تھوڑی موڑی. اور بحث کا مطلب کسی مسئلے کو الجھانا یا واقعتاً اعتراض کرنا نہیں، بلکہ علمی دقائق اور حقائق کی یافت اور گہرائی تک پہنچنے کی کوشش. تو جو حکم نبی کا ہو وہی حکم امتی کا بھی ہے، امتی کے لیے بھی حکم ہے. اس کی تائید بخاری کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے. یعنی یہ بات کہ کہہ دینا کہ وضو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وضو میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا، اس پر کوئی کہے کہ اس سے لازم نہیں آتا کہ انبیاء کرام کا بھی وضو تھا تو ان کی امت نے بھی وضو کیا، تو اس کا جواب دیتے کہ نہیں، ظاہر یہ ہے کہ ان کی امت کے لیے بھی وضو تھا. اور اس کی تائید بخاری شریف کی اس روایت سے ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے تھے نا مصر سے، یا جہاں سے بھی، دمشق سے تو، یا عراق سے دمشق کی طرف، واقعہ دیکھ لیجیے گا تفصیلات. تو جب بادشاہ سے گزر ہونا ہوا تھا تو کہا گیا تھا کہ وہ بہن کہہ دیں گے تو
بادشاہ چھوڑ دے گا اور بیوی کہہ دیں گے تو لے لے گا. بہت خوبصورت تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے بہن کہا تھا، اور اخوت بہن جو ہے نا، دین میں بہن ہونا مراد تھا. تو وہاں پہ یہ ہے نا وہ حدیث پاک، انہ لما ہم بالذنوب منہا قامت تتوضا وتصلی. جب اس بادشاہ نے حضرت سارہ سے قریب ہونے کا ارادہ کیا تو کھڑی ہو گئیں، وضو کیا انہوں نے اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. یہ دیکھیے حضرت سارہ وہ تو نبیہ نہیں نہ ہے، وہ تو سرکار سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کریمہ مکرمہ ہے. ان کے بارے میں وضو کرنا لکھا ہے. اس طرح حضرت جریج راہب، ان کے بارے میں بخاری شریف کی ایک تفصیلی روایت ہے کہ الزام لگا دیا، یہ بڑے عابد و زاہد تھے، الزام لگا دیا، لوگ مخالف ہو گئے ان کی عبادت و زہد پر، حسد کے طور پہ اور بھی وجہ. تو ایک زانیہ کو لگا دیا کہ تم جو ہے دعویٰ کر دینا کہ انہوں نے مجھ سے زنا کیا ہے اور یہ حمل جو ہے میرے پیٹ میں انہی کا ہے. جب یہ دعویٰ کیا تو ساری قوم برگشتہ ہو گئی، پورا گھر ہی توڑ گئی حضرت جریج کا. پھر اس کے بعد وہ اس سلسلے میں شاید یہ تفصیل ہے، دیکھ لیجئے گا کہ بچے کا بلوانا یہ کرامت ہے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ بچے شیر خارگی کے ایام میں آپ بول پڑے تھے. تو اس کا جو ہے نا مسئلہ حل یوں ہوا کہ حضرت جریج کے سامنے وہ بچہ لایا گیا اور انہوں نے کہا کہ بچہ بولے گا، اشارہ کیا، بچہ بول پڑا کہ میں ان کی اولاد میں نہیں ہوں، ان کا نطفہ نہیں ہوں، فلاں چرواہے کا نطفہ ہوں. تو اس میں یہی بات ہے انہ قام فتوضا. وہ مسلمان تو نہیں تھے، یعنی سرکار کی امت میں نہیں تھے، پہلوں میں تھے. تو وہاں پہ لکھا انہ قام فتوضا. دیکھ لیجئے بخاری کی 2 روایتوں سے پتہ چل گیا کہ پہلی شریعت کے لوگ بھی وضو کرتے تھے. اب اس کا جو ہے نا ایک قول اس پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ وضو سے مراد جو ہے نا وضو لغوی تو ہو سکتا ہے، ہاتھ منہ دھونا. اقول حيث ثبت الوضوء الشرعي للانبياء بحديث هذا وضوء فحمل الوضوء الثابت اليوم من بالقصتين المذكورتين على اللغوي لا بد له من دلیل. اب وضو کو وضو لغوی کہنا حالانکہ ایک اصطلاح اور عرفی معنی ہے، لغوی کہنا دلیل چاہیے. لأن الاصل عدم الفرق. چلیے میں بتاتا رہا، اب آپ لوگ بتائیے. ہاں میں نے یہاں تک کیا، گروپ میں دیکھ لوں کسی کا کوئی سوال. جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، یہ صفحہ نمبر 199 میں یہی ہے، نیچے سطر میں تقریر الحکم الثابت اے تثبیتہ فإنہ لما لم یکن عبادت مستقلۃ. یہ 2-3 سطر ہے حضرت، اس کو سمجھا دیجیے. ہاں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے تشریع نہیں ہوئی ہے بلکہ تقریر ہوئی ہے. یعنی جی ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے جو آیت سورہ مائدہ ہے نا، آیت وضو، جی وہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، جی اور وضو جو شروع ہو گیا تھا سلسلہ وہ مکہ مکرمہ ہی میں. تو یہ آیت ہوئی کیوں نازل؟ اس آیت کے نزول کا فائدہ کیا نکلا؟ جب پہلے ہی وضو کا حکم آ چکا، غسل کا حکم آ چکا، تو جی پھر سورہ مائدہ نے بعد میں نازل ہو کر کیا کام کیا؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اسی دخل کا دفع کر رہے ہیں، اسی مسئلے کو حل کر رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا فائدہ تقریر حکم ثابت ہے
یعنی تشریع نہیں بلکہ تقریر ہے. جی تشریع کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک نیا حکم شروع کرنا، نیا قانون دینا، جی نیا حکم دینا. اور تقریر کا مطلب ہے کہ کوئی حکم پہلے سے موجود ہے اسی کی تثبیت اور تقریر اور تاکید. جی جی تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو حکم ثابت ہوا پہلے سے وہ تو قرآنی حکم نہیں ہے. جی وہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، رسول کریم علیہ السلام نے بتایا تو وہ حدیث پاک سے یا لزوم کے طور پر یا یعنی منسوس نہ مان کر کے وہ ایک ایسا حکم ہو گیا جو لزوم کے طور پہ مانا جا رہا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر وضو کے کوئی نماز نہ پڑھی، اور نماز آپ بہت پہلے سے پڑھتے تھے اور 5 نمازیں شروع اسی وقت ہو گئیں. اس کا مطلب وضو جبریل امین نماز لے کے آئے، وضو بھی لے کے آئے، نماز کے اوقات لے کے آئے، اور تفصیلات میں ساری چیزیں بیان آئی ہیں حدیث پاک میں. تو حدیث پاک سے جو حکم ثابت ہوا اسی جی کو قرآن بیان بنانا ہے. ایسا حکم کی اگر اس سے پہلے سورہ مائدہ کے نزول سے پہلے اگر پہلے والی صورت ہوتی ابھی بھی تو کوئی اس کا انکار کرتا تو تکفیر نہیں ہو سکتی تھی جی تعطر کے طور پہ ثابت نہ ہو، اور اب تکفیر ہوگی. تو حکم ثابت کی تقریر یعنی تثبیت، اسی کو مزید ثابت کرنا آیت سے. فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عِبَادَةً مُسْتَقِلَّةً بَلْ تَابِعًا لِلصَّلَاةِ احْتَمَلَ اللہ تَتَمَّ الْأُمَّةُ بِشَأْنِهِ. وضو عبادت مستقلہ تو ہے نہیں، نماز مستقل عبادت ہے، وہ تو نماز کی تابع عبادت ہے. تو اب یہاں پر احتمال ہو گیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، نماز کی زیادہ تاکید آئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ امت جو ہے نماز کی کا لحاظ تو خوب کرے اور تابع جو عبادت ہے اس کا اللہ لحاظ کرے. دوسرے درجے میں کرے، اس کی شان کا اہتمام اس طور پہ نہ کرے. وَأَنْ يَتَسَاهَلُوا فِي شَرَائِطِهِ وَأَرْكَانِهِ. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوگ بعد میں آنے والے لوگ جو امت ہیں وہ وضو کے شرائط و ارکان میں یا نماز کے شرائط و ارکان میں جو ہے نا تساہل سے کام لیں، سستی کریں کہ قرآن کا حکم تو ہے نہیں. بطول العہد عن زمن الوحی وانتقاص الناقلین یوما فیوما. کہ وحی کے زمانے سے دور ہو جانے کی وجہ سے لوگ شرائط و ارکان کی اتباع اس درجے میں نہ کریں، اس کی چستی نہ دکھائیں، اور وہ نقل کرنے والے دھیرے دھیرے کم ہوتے جائیں گے. زمانہ دور ہوتا جائے گا تو روایت میں کمزوری آتی جائے گی، وسائط جتنے بڑھیں گے تو اس وجہ جی سے بھی لوگوں کا لحاظ کم ہوتا جائے گا. تو یہ سب ہو سکتا ہے. لیکن جب قرآن پاک میں بیان کر دیں گے تو پھر تو ہر زمانے کے میں جو چیز جو ہے نا حق یقینی اور متواتر رہے گی وہ چیز وہ رہے قیامت تک متواتر نہ ہے. پھر کون انکار کر پائے گا؟ اب کون سستی برتے گا؟ سستی برتے گا تو پھر اس کا حکم لگے گا. بخلاف ما اذا ثبت بالنص المتواتر، برخلاف اس کے کہ نص متواتر سے اگر وہ حکم ثابت ہو جائے وضو اور غسل کا جو کہ ہر زمانے میں چلے اور ہر زبان پر رہے، یہ کیونکہ تواتر ہے تو اس کا مطلب سبھی لوگ بیان کریں گے، پڑھتے رہیں گے، تلاوت کریں گے، تو کتنا مضبوط حکم ہو جائے گا اور کیسے امت جو ہے نا سستی کرے گی. تو یہ فائدہ ہوا نا سب قرآن پاک میں دوبارہ بیان کرنے سے، جی ہاں یہ ہوا فائدہ. اور ایک اور فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف علماء کی گنجائش بھی رہے. اور یاد رکھیے گا یہ اس اختلاف علماء کی بات کر رہے ہیں جو رحمت ہے، آج والے اختلاف نہیں جو کہ زحمت ہے. جی اس کی توضیح ہم نے کی تھی کہ امام شافعی کہہ دیتے ہیں کہ اگر عورت کو چھو دیا تو وضو ٹوٹ گیا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ عورت کو چھو دیا
छूने से वजू नहीं टूटेगा। तो आसानी हुई ना। कुछ लोग ऐसी सूरत हाल में होते हैं कि औरत से बच नहीं सकते, छूने से मुसलसल साथ रहते हैं, तो वजू टूट जाया करे तो कितनी दिक्कत पेश आएगी। तो इमाम अबू हनीफा के मज़हब की इत्तिबा करें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। और भी मामलात हैं। सर का जो मसा है वो अदना मा युतलक़ु अलैहि इस्मुल मस, 2-4 बार भी मसा कर ले तब भी चल जाएगा, या चौथाई सर का मसा है या पूरे सर का मसा है, इमाम मालिक फरमाते हैं। तो अब इसमें आसानी हो गई ना। पूरे सर का मसा एक बड़ा काम है, कोई एक बाल भी ना छूटे, इस्तियाब ज़रूरी है, और उसमें तिहाई सर का मसा आसान है, और कुछ बालों का मसा और आसान है। तो जो मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं दुनिया में, जिस इमाम की फ़िक़्ह लोगों तक पहुँची उस पर वो अमल करेंगे तो वो ओहदा बरा हो जाएंगे। तो आयत करीमा की तरतीब और उसलूब और उसके कलिमात इस अंदाज से हैं कि उस इख्तिलाफ की गुंजाइश निकलती है। जी जी, और फरमाइए। आज कुल मेहनत मुझी को करनी है क्या? ये मौलाना शम्स तबरेज़ साहब हैं। जी हुजूर। आज तो असल में खामोशी का हुजूर, रोज़ा रखा हुआ है आपने। असल में ऐसी कोई बात हाँ हाँ, आसान है, आसान है। नहीं, जब इसी आसान वजह हो से। तो कुछ, हाँ, कुछ इफ़ादा फरमा दीजिए कि इसका खुलासा ये। मौलाना अब्दुल माजिद साहब कहाँ चले गए? जी हुजूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं थी। जी जी। ये जो कहा इन्होंने कि 70 से ज़्यादा उमूर यहाँ इस आयत करीमा से निकाले जा सकते हैं। ये फ़ी तयम्मुम दिया अन फ़वाइदिल हिदाया, इस किताब की किताब तयम्मुम में ये 70 से ज़ायद वजू बयान किए गए। अब उन्हीं में से कहा कि क़याम से मुराद इरादा, आखिर वाजिब में जो है इसाला है, न इत्तेफाक कि वाली मस है, पानी बहाना। फ़ग़सिलू, दल्ब की शर्त लगा दी है बाद इमाम ने, तो वो भी नहीं है, कुरान में तो है नहीं, कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं जो दल्ब बताए। नियत की शर्त लगा दी है बहुत सारे अइम्मा किराम, खुसूसन इमाम शाफ़िई ने। तरतीब की शर्त लगा दी है बाद लोगों ने, वो भी कुरान के किसी लफ्ज़ से तो नहीं निकलता। विला पे दर पे, ये भी शर्त नहीं निकलती है। ये कि सर के मसा का जवाज़ किसी भी तरफ से, मसा और खुफ़ैन का जवाज़, व अला अन्नल इस्तिंजा लैसा बिफ़र्द। तो ये इस्तिंजा वुला सुन्नत का है क्या ना। मतलब है? जी, वलल वुला, तो वुला का क्या मतलब है? विला का मतलब होता है कि पे दर पे इस तरह आप करिए धोना कि एक रुक्न धोने के बाद दूसरे रुक्न में देर मत करिए, कि चेहरा धोए और फिर उसके बाद फ़ोन आ गया तो आपने फ़ोन पर बात करनी शुरू कर दी। पूरी आराम से बात करने के बाद फारिग होकर के फिर हाथ धो रहे हैं। वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ है। मुस्तहब है या सुन्नत है, दो अक़वाल। विला का मतलब समझ गए। तारीफ़ ये की है कि दूसरे रुक्न को धोने में इतनी ताख़ीर करना कि पहला रुक्न जो धोया वो सूख जाए, ये विला के खिलाफ है। यानी जल्दी कर लेना, एक रुक्न धोया उसके बाद बगैर किसी फसल अजनबी के, बगैर ताख़ीर किए हुए दूसरा वज़ू धो लेना।
حضرت آخر میں یہ التفات والی بحث ہے، وہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم تھوڑا سا خلاصہ کر ہاں کے ہاں بیان رک کر دیں۔ جائیے، وہاں تک پہنچ جائیں۔ جی یہ غسل کی بات آ گئے کہ بدن، پورا بدن جو ہے نا عام ہونا چاہیے، پورے بدن پہ پانی بہنا چاہیے۔ مزمزہ اور استنشاق، فطہرو ہے نا، فطہرو، اس سے نکالا کہ اس میں مبالغہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور آگے چلے جائیے پورے۔ حضور یہ اعلیٰ ان الاستنجاء لیس بفرض، اس کا کیا مطلب ہے؟ استنجا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض ہوتا تو ذکر کرتے نا، اذا قمتم الی الصلاۃ، وہ اوپر ہے نا، وان کنتم جنبا فطہروا، اور یہ بھی کہا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اور کہہ دیا اس سے پہلے کہ وہ فقہاء علماء نے فرمایا کہ اس سے پہلے محدثین کی قید موجود ہے کہ اگر حالت حدث میں ہو تو ہاتھ دھونا شروع کرو۔ اس سے پہلے یہ تو نہیں کہا نا کہ پہلے استنجا کرو۔ جی تو اگر فرض ہوتا ہے استنجا کرنا تو یہ کہا جاتا ہے کہ استنجا کرو، پھر اس کے بعد وضو کرنا شروع کرو۔ اعلیٰ تعمیم البدن فی الغسل، پورے یعنی بدن پہ پانی بہانا۔ پانی بہانا، یہ عموم سے آیا ہے تعمیم، تعمیم۔ تعمیم کا معنی عام، بدن کو عام کر دینا، پورے بدن پہ پانی دھونا، پورے بدن کو دھونا، کوئی ایک لمعہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ اور غسل، یہ غسل کی بات ہو رہی ہے۔ وضو میں بھی یہ ہے کہ جتنا عضو وضو ہے اس میں پورے وضو پہ پانی بہنا۔ استنشاق و مدمدہ واجب ہے، یعنی غسل میں۔ انما اختصرنا علی ذلک، چند ہی بیان کیا نا یہاں پہ، 70 کے قریب تو نہیں بیان کیے، کیونکہ بعض وہ وہاں پہ جو بیان کیے گئے ہیں وہ بہت دور لگتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ایک ہی کو شامل بیان کریں تو چند آ جائیں گے اس میں۔ چلیے، حضور 70 کا جو عدد ہے وہ کثرت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے نا؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے، بالکل۔ لیکن جی یہاں پر تو کثرت کی بات نہیں ہے، یہاں پر تو تحدید کی بات ہے نا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جن کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس کتاب میں، تو اس کتاب کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے 70 سے زیادہ بیان کیا انہوں نے۔ جی حضور، اور جی حضور، ہاں، یہ بالکل بات آپ کی صحیح ہے۔ اس لیے یہ کوئی منصوص معاملہ نہیں ہے کہ 70 سے زیادہ اس میں حکمتیں ہیں۔ حکمتیں نکالنا اور احکام نکالنا یہ تو آپ کی اپنی صلاحیت پر موقوف ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ آپ 80 نکالیے نا، آپ کتنا نکالیے؟ جی حضور، 80۔ ہاں 80 90 نکال سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں غور کرنا تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اور حضور یہ حکمتیں نکالیں گے تو پھر کیوں بتا رہے ہیں، اس کی دلیل بھی موجود ہوگی پھر؟ جی یہ آپ جو بات کر رہے ہیں مطلب 80 نکالیں تو پھر 80 کی دلائل بھی دینی ہوگی۔ ہاں، یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ نکالیں گے تو بتانا پڑے گا نا کیسے نکالا، کس اعراب سے اور کس کلمے سے نکالا آپ نے۔ یوں ہی تھوڑی کوئی غیر آدمی جو نا بول دیں، کوئی بات بھی بول دیں۔ دیکھیے یہاں پہ انہوں نے 70 سے زیادہ نکالا، اور اس پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 70 ہم بیان نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو انہوں نے بڑھا دیا ہے 70، کیونکہ بعض مستباد کہہ دیا نا انہوں نے۔ تو یہ بحث کے معاملے میں، تفصیل کے معاملے میں، ایسے معاملات میں گنجائش ہے، اپنے ذہن کو جلا دیجئے، گھوڑا دوڑائیے، اور اس میں بیان کریے۔ اس کو کہا ہے بعض بہت مستبعد ہیں، اور بعض سے قریب بھی ہیں کہ ایک ہی میں ایک بیان کریں دونوں شامل ہو جائیں گے۔ کیا ضرورت ہے الگ الگ بیان کرنے کی؟ تو یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 70 کا نمبر جو ہے نا وہ تکسیر کے لیے، تو یہ تکسیر کی جو توجیہ کر نکال رہے ہیں یہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نص نے نہیں بتایا ہے کہ 70 سے زائد احکام اس میں ہیں۔ یہ تو علامہ حسکفی کہہ رہے ہیں وقد اشتملت علی نیف و 70 حکما۔ اور وہاں سے اخذ کر کے کہہ رہے ہیں کلھا، کیا کلھا کہا ہے؟ اچھا، یہ آیت کریمہ 8 امور پر مشتمل ہے، جو سب کے سب جو ہے نا مسنا ہے، جوڑے جوڑے ہیں، طہارتین، مطہرین،
حکمین موجبین مبیحین دلیلین کنایتین کرامتین. بڑے نقطے والی باتیں یہ لوگ لے کے آتے ہیں، اس کو غور کریے تو اور اس کو حل کریے اور بڑی تشفی اور سکون ملے گا، اور اس کو جو ہے نا آپ اپنی تقریر میں بیان بھی کر سکتے ہیں. اس کی تفصیل کر دی انہوں نے. طہارتین کون کون ہیں؟ وضو و غسل. اور آلتین مطہرین کون کون سے ہیں؟ حکمین کیا ہیں؟ موجبین کیا ہے؟ اور سب کہاں کہاں سے نکل رہے ہیں، یہ سب بتایا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور مبیحین مرد و سفر. والاجمالی. اچھا ایک دلیلین کہا نا انہوں نے، کہاں کا؟ تفصیلی اور اجمالی. تفصیلی دلیل تو وضو میں پوری بات بتائی ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، اور اجمالی جو ہے کہ غسل میں فطہروا کہہ دیا، ایک ہی لفظ ہے. اس لیے کہ فطہروا میں لم يفصل فيه مقدار المغسول كما فصل في الوضوء. وضو میں جو تفصیلات بتائی ہے کن کن اعضاء کو دھونا ہے، وہ تفصیل غسل میں نہیں بتائی، اسی لیے اس کے مقدار میں اختلاف ہو گیا کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ فرض ہے کہ نہیں ہے. حضور یہ حکمین کو تھوڑا بیان کر دیں گے تو اچھا ہوگا. کیا چیز؟ تو حکمین تسنیت الحکم بمعنی محکوم به. حکمین، یہ ہم لوگ حکم کہتے ہیں نا، یہ حکم ہے. اس سے مراد جو ہے نا، حکم سے مراد فیصلہ کرنا، یہ حکم دینا نہیں، بلکہ جو حکم دے دیا گیا وہ کہ فرض ہے، واجب ہے. وہ حکمین تسنیت حکم بمعنی محکوم به. حکم سے مراد یہ معنی مصدری میں نہیں ہے بلکہ محکوم به کے معنی میں، اے مامور به، یعنی اس کا حکم ہے. جی. کہاں گیا وہ؟ کیا کیا حکم ہے؟ الغسل والمسح، دھونا اور مسح کرنا، یہ دو ہے حکم. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم ہے نا، وامسحوا برؤوسکم، اور آگے آیت مسح میں وامسحوا ہاں بایدیکم. یہ گروپ میں ایک سوال آیا کہ کس چیز میں 70 سے زیادہ کیا اختلاف ہے، مطلب. چلیے ہاں، کچھ بنیادی باتیں بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آسان کوئی بنیادی بات پتہ نہیں ہے تو وہ بحث آگے چلتی ہے تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک سوال یہ آیا ہے کہ یہ 70 سے زیادہ کا جو معاملہ ہے وہ تکسیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا تحدید کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو بہت سارے مقامات پہ کہہ دیتے ہیں، جیسے ایک حدیث پاک ہے کہ ہماری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، یا یہ ایک حدیث پاک ہے کہ 70 مرتبہ بھی آیت میں بلکہ 70 بار بھی استغفار کرو تب بھی نہیں معاف کروں گا. تو یہ غلام غلطی کرے تو کتنی بار معاف کریں؟ رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ روزانہ معاف کرو اگرچہ 70 بار غلطی کرے. تو یہ 70 کا لفظ جو ہے نا بہت آ جاتا ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو حدیث پاک میں 70 کی تعداد آتی ہے اس سے کیا مراد 70 ہی ہے، کیا مطلب 71 نہ ہو جائے یا 70 سے کم نہ ہو، 69 نہ ہو، 68 نہ ہو. تو 70 سے مراد 70 ہی ہے یا 70 کی تعداد تکسیر کے لیے. تو 70 جو ہے کا دو معنی ہو سکتا ہے، ایک ہے تحدید اور ایک ہے تکسیر. تحدید کا مطلب ہوتا ہے کہ 70 تو 70، اس سے کچھ کم زائد نہیں. تکسیر کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ بیان کرنے کے لیے تو کم زیادہ سے بھی چلے گا. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا 70 بار کہا تم سے کہ یہ کام کرو، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بار بار کہا
جی آپ دیکھیے گا گھروں میں یہ زبان استعمال ہوتی ہے، ماں باپ جو ہے نا بچوں کو ڈانٹنے میں صبح سے 2-4 مرتبہ کہہ دیا تو کہا 1000 بار کہا تم سے کہ یہ کام مت کرو. کیا 1000 بار کہا انہوں نے؟ 10-15 مرتبہ سے زیادہ نہیں کہا انہوں نے. تو لفظ 1000 جو بول دیتے ہیں نا وہ کس معنی میں بولتے ہیں؟ 1000 ایگزیکٹ 1000 کے بارے میں نہیں، اس سے مراد کثرت ہوتی ہے. تو لفظ سبعون بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری حدیثوں میں لفظ سبعون آیا تو وہ تحدید کے لیے نہیں کہ 70 سے 70 ہی مراد ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ بار بار، اس سے مراد ہے کثیر، بہت. جب یہ معنی لیں گے نا بہت، تو وہ 70 کے بجائے 65 ہوں گے تب بھی بات صحیح ہوگی، اور 80-90 ہوں گے تب بھی بات صحیح ہوگی. ٹھیک ہے، اور 70 کو تحدید کے لیں گے تو اگر 71 ہو گیا تو بات غلط ہو جائے گی. دونوں مفہوم ہوتا ہے. تو یہاں پر وہی بات چھڑ گئی. مولانا عبد الماجد صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ حدیث اور آیت تو نہیں ہے. یہ علامہ حسکفی نے یہ کہا کہ آیت وضو 70 سے زیادہ حکمتوں پر مبنی ہے. اس میں 70 سے زیادہ حکمتیں موجود ہیں. تو اس 70 سے زیادہ سے مراد بالکل ٹھیک 70 سے زیادہ ہے، یا پھر یہ کہ یہ تکثیر کے لیے ہے کہ جہاں 30-40 ہو تب بھی چلے گا، 100 ہو جائے تب بھی چلے گا. تو وہی بات ہو رہی تھی، اور اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں آپ مزید غور کر کے اور نکالیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ یہاں 90 سے مراد یہاں پہ تحدید ہی ہے جو انہوں نے بیان کیا. اتنی حکمتیں چونکہ فلاں کتاب میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے. چلیے بات ہو گئی. حضور یہ جو عام کتب فقہ میں ہے کہ اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر کے درم تک پہنچ جائے تو فرض واجب ہے، اسے زائد ہو جائے تو استنجا جو ہے وہ فرض ہے، تو وہ کس چیز سے فرمایا؟ وہ اسی جہت سے ہے کہ کیا نام ہے، بدن جو ہے اس پہ نجاست آ گئی ہے، بدن پر نجاست آ گئی ہے تو بدن نجس ہو چکا ہے. لہذا جب بدن نجس ہو چکا ہے تو ازالہ نجاست ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کتنے کا اعتبار کیا جائے، کتنے کا اعتبار نہ کیا جائے. کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ بالکل نجاست نہ ہو، ذرہ برابر بھی نجاست نہ ہو، تو یہ حرج لازم آئے گا. کیونکہ انسان کے بدن سے نجاست تو مسلسل ہر روز خارج ہوتی ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صبح و شام یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کے بدن سے نجاست خارج ہوتی ہے، نجاستوں سے التباس ہوتا ہے، معاملات اور نجاست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بدن سے نجاست خارج ہوتی ہے، کپڑے پر نجاست لگ سکتی ہے، بیماری میں لگ سکتی ہے. جی، یا توجہ نہ ہوئی ایسی صورت میں نجاست لگ سکتی ہے. یا اگر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے اور پھر بھی آپ کو استنجا تو کرنا ہوگا، پیشاب پخانہ کی صورتحال تو پیش آئے گی. آپ سفر کر رہے ریگستان میں، تو پھر کیسے پاکی حاصل کریں گے؟ تو اس لیے یہ مان لیجئے کہ نجاست سے مکمل طور پر پاک ہونا کہ ذرہ برابر نجاست نہ ہو، یہ حکم متعذر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ تکلیف مالا یطاق ہو جائے گا. ایک ذرہ برابر بھی نجاست نہ لگی ہو، جیسے حضرت امام زین العابدین کا واقعہ ہے، اور بھی بزرگوں کا کہ مکھی نجاست پہ بیٹھی، ہم استنجا کر رہے تھے، قضائے حاجت کر رہے تھے، مکھی وہاں بیٹھی اٹھ کر میرے کپڑے پہ آ گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ مرحلہ ہوا. تو پھر اس کو جھڑک دیا انہوں نے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معاملے میں کوئی ہدایت نہیں ہے، اور مکھی کا معاملہ یہ معاملہ ایک عام سی بات ہے، سرکار نے نہیں فرمایا، تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تقویٰ و طہارت سے نہیں ہے کہ کوئی مکھی بھی کپڑے پہ نہ بیٹھے، اور بیٹھ گئی تو یہ مان کر کے کہ گندگی پہ بیٹھی ہوگی اور پھر کپڑے پہ بیٹھی ہے تو کپڑا دھو. اب بتائیے، مکھی کی ٹانگوں میں اگر نجاست پہ بیٹھی ہے مکھی، اس کی ٹانگ میں یا اس کے پر میں نجاست لگی تو آپ کے بدن پہ بیٹھی مکھی، کپڑے پہ بیٹھی، تو وہ اتنا حصہ تو ناپاک ہوا. اگر اتنا بھی ضروری ہو تو متاثر ہو جائے گا نا پاکی حاصل کرنا. اس لیے کچھ نہ کچھ یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ نجاستیں معفو عنہا ہیں. وہ کیا قدر ہے؟ تو اجتہاد سے حنفیہ نے اس کی تقدیر کی ہے، اس کی مقدار بیان کی ہے
کہ یہ قدر درہم سے کم ہے تو معاف ہے، سنت ہے تطہیر، اور قدر درہم کے برابر ہے تو واجب ہے لیکن نماز ہو جائے گی، واجب ہے اس کا صاف کرنا، فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن اس سے زیادہ ہے تو فرضیت ادا بھی نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیے گا کہ یہ قدر درہم والی بات کہاں سے لے کے آئے؟ یہ مجتہدین کرام قدر درہم والی بات کہاں سے لے کے آئے؟ تو قدر درہم والی بات فتح القدیر وغیرہ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا قدر درہم والی بات یہ لوگ لے کے آئے قدر مخرج سے، جی قدر مخرج نجاست، کہ نجاست کا جو مخرج ہے جہاں سے نجاست نکلتی ہے اس کا ایریا وہ ایک مقدار درہم ہے، اور نجاست استنجا فرض ہے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قضائے حاجت کر کے اٹھے اور پانی ہے نہیں، تو پھر اسی صورت میں اتنا حصہ اگر ملوث ہوا ہے تو آپ ناپاک نہیں مانے جائیں گے، مخرج سے نجاست متجاوز ہو تب ناپاک مانے جائیں گے، جی اس لیے اگر استنجا نہیں کیا اور وضو کر کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ تو قدر جو ہے نا، یہ مقدار جو درہم کی ہے یہ وہاں سے مستفاد ہے۔ یہ میں نے مختصر تقریر کی ہے، تفصیل کے لیے آپ حضرات دیکھیے کتابیں، یہ ہو سکتا ہے شامی میں بھی بحث آ جائے۔ چلیے بات ہو گئی؟ بات ہو گئی؟ جی حضور۔ جی السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ سعید البہاری جو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کی خلیفہ اعلی حضرت کی، یہ ہندوستان میں چھپ گئی ہے مکمل؟ مکمل تو پتہ نہیں ہے کہ چھپ گئی ہے کہ نہیں، کئی جلدیں اس کی چھپی ہیں۔ پاکستان میں تو میرے پاس ایک جلد ہے، وہ ملتی ہی نہیں دلائل، ہے چھپی ہوئی۔ ہاں ہاں اس میں دلائل موجود ہوں گے نا حدیث سے۔ جی جی جی، دلائل حدیث سے ہیں۔ چلیے اب درس روک دیں یہاں پہ۔ یہ فرمایا کہ کرامتین، دو کرامت ہے، تطہیر الذنوب و اتمام النعمتی، گناہوں سے پاک ہو جانا اور نعمت کا اتمام یعنی شہادت کی موت حاصل ہونا۔ اب ایک بات جو ہے نا التفات والی، چونکہ مولانا شمس تبریز صاحب جو ہے نا اس پر کچھ کہنا چاہ رہے تھے، تو اس کو مکمل کر لیتے ہیں پھر روک دیتے ہیں درس۔ تو انہوں نے کہا وَإِنَّمَا قَالَ آمَنُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، یا ایھا الذین آمنوا بالغیبۃ، غیبت کا صیغہ ہے، اور آمنتم حضور کا صیغہ، خطاب کا صیغہ نہیں ہے، تو یہ غیبت کا صیغہ اس لیے کہ آمنتم اگر کہتے تو خطاب صرف صحابہ کو ہوتا جن کے زمانے میں قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، اور آمنو کہہ دینے سے قیامت تک کے مسلمانوں کو خطاب ہو گیا، وہی فرمان لیعم کل من آمن الی یوم القیامہ۔ یہ بات اضیاء میں ہے، اضیاء المعنوی۔ تو اگر یہ بات ہے جو، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس بات پر مبنی ہے کہ اس آیت میں التفات ہے، اور یہ بات محقق نہیں ہے کہ یہاں پر التفات ہے، جس وجہ سے بیان کی انہوں نے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس میں التفات ہے، یہ خطاب ہے اور یہ غیبت ہے، تو خطاب سے غیبت کی طرف آئے۔ یہ التفات ماننا یہ اس کی توجہ یہ ہوگی کہ یہ خطاب ہے، یا ایھا خطاب ہے نا، یا ایھا اے وہ لوگو، اور آمنو جو ہے نا وہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمنا آمنا آمنو، تو اس پر مبنی ہے یہ افادہ کہ اس انداز سے جو اسلوب ہے وہ قیامت تک کے مسلمانوں کو شامل کرنے کے لیے، لیکن یہ تحقیقی بات نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے نا التفات تھوڑی ہے۔ چلیے اس پر مولانا شمس تبریز صاحب کیا فرما رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں ہم۔
یہ اسی تحقیق کا خلاصہ ہے حضرت جی کہ بتائیے خلاص۔ تحقیق یہ ہے کہ جو بھی اسماء موصولہ ہوتے ہیں اور ان موصولات کے بعد جو ضمائر صلہ میں مذکور ہوتے ہیں وہ ضمائر موصول کے غائب ہونے کے اعتبار سے لوٹائے جاتے ہیں۔ تو اسماء موصولہ سارے کے سارے اسماء ظواہر ہیں، اور جو اس میں ظاہر ہوتا ہے وہ غیب ہی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، ضمیر غائب اس کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ جی تو بالکل صحیح۔ اسماء موصولہ کو ذکر کرنے کے بعد جو جملہ صلہ بن رہا ہے اس جملے میں ضمیر غائب کو لوٹانا یہ تو عین قاعدہ نحویہ ہے، اس میں التفات نہیں ہے، اور اس میں بلاغت کے اسرار اور وجوہ ابھی نہیں پائے جاتے۔ ہاں اس کا جب الٹ ہو کہ اسماء موصولہ کو ذکر کرنے کے بعد صلہ میں ضمیر غائب کے بجائے تکلم یا خطاب کی استعمال کی جائے تب جا کے التفات پایا جاتا ہے۔ بالکل اور صحیح کہا آپ نے۔ جی 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 اور اس کی مثال دے دی ہے کہ حضرت علی نے جب فرمایا تھا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، تو اگر آپ سمت ہو فرماتے تو یہ عین قاعدہ نحویہ کے مطابق ہوتا اسرار بلاغت سے خالی ہو کر، لیکن آپ نے سمت ہی فرمایا تب اس میں وجوہ بلاغت سے ایک وجہ پائی گئی، وہ ہے التفات۔ اسی طرح سے دوسری مثال انہوں نے دی ہے کہ وَأَنْتَ الَّتِي حَبَّبْتِ، تو حببت کہتے ہیں آپ وقت ہوتا، ہاں جی، تو جا کر کے یہ التفات نہیں ہوتا، حببتی کہا تو اب التفات ہوا۔ اور جو ضیاء المعنوی میں ہے انہوں نے بالکل اس کا الٹ ہی مذہب پیش کر دیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تحقیق ایسی نہیں ہے، اور آمنو ہی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز کو شامل ہے، اور آمنو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تعمیم، اگرچہ آیت میں تعمیم ہے لیکن آمنو کی خاص لانے کی وجہ تعمیم نہیں ہے، بلکہ وہ تو قاعدہ نحویہ ہے کہ وہ ظاہر کی ضمیر لائیں گے، غائب کی ضمیر۔ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ یہاں پہ آیت کریمہ میں دیکھیے، یہ جو بات ہے نا آمنو جو صیغہ ہے غائب کا، جی یہ بات یہ آمنو صیغہ ہے غائب کا، یا یہ خطاب ہے تو حاضر ہو گئے۔ یہ الذین کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آمنو کا تعلق اس سے ہے، آمنو کا تعلق اس سے نہیں ہے، اس سے مانیں گے ایوہ تب نہ خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہوا۔ تو یہ حضور اس کا ترجمہ پورا کیا ہو جائے گا؟ تحقیق والی بات، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ہاں ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تو یہ خطابی خطاب ہے، اس کو ہم خطابی مانیں گے، یا ایھا الذین آمنو یہ خطابی ہے، کیونکہ منادہ مخاطب مانے جاتے ہیں نا۔ حضور بات یہ ہے کہ نحوی قاعدے جو ہیں وہ نصوص کے محتاج ہیں، نصوص نہیں ہے، اور خطاب اور عموم یہ دونوں باتیں جو ہے وہ اس نص کے جو ہے متقاضی ہیں۔ ضابطہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، نحوی ضابطہ۔ جی اور اس ضابطے کے خلاف ورزی تو کچھ نہیں نہ ہے، یعنی التفات ہے ہی نہیں یہاں پہ، التفات نکالنا جو ہے یہ انہوں نے نکالا، لیکن التفات اصل میں پایا ہی نہیں جاتا نحوی ضابطے کے اعتبار سے۔ چلیے مگر ایک بات ہے کہ یہ التفات نکالا انہوں نے اس لیے تاکہ تعمیم ہو جائے، لیکن قرآن پاک کی آیتوں میں جو احکام ہے اس میں تعمیم تو ہے ہی، چاہے مخاطب مراد لے یا غائب مراد لے، جبکہ قرآن کریم کے مخاطب ساری امت ہے نا رسول کریم علیہ السلام کے واسطے سے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک آیت کریمہ میں جو سورہ مائدہ ہی میں غالباً ہے، وہ نماز خوف کے معاملے میں، نماز صلاۃ الخوف جو ہے کہ دو جماعتیں ہو جائیں، امام کے ساتھ ایک جماعت ہو، ایک جماعت محاذ پر ہو، پھر یہ 2 رکعت ان کی ہو جائے تو یہ لوگ چلے جائیں، پھر وہ لوگ آئیں، تو یہ صلاۃ الخوف کی جو ترکیب بتائی گئی ہے اسی لیے اختلاف ہوا کہ خطاب وہاں پہ وہ آیت کریمہ خطاب کے ساتھ ہے، تو امام ابو یوسف نے کہا کہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے، بعد والوں کے لیے صلاۃ الخوف کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ خطاب ہے صحابہ کو۔ لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو آیتیں خطاب کے ساتھ ہوں
وہ بھی سب کے لیے ہے، مخاطب جو ہے نا ساری امت ہے، اس لیے صحابہ، تابعین، یہاں تک کہ آج کی ڈیٹ میں بھی صلاۃ الخوف ہو سکتی ہے۔ تو وہ بات یہی ہے، قرآن جو ہے نا ساری امت کے لیے، ساری امت سے خطاب ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے واسطے سے۔ ہاں یہ ہے کہ کہیں کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ خطاب صرف حضور کریم علیہ السلام کو ہو، کہیں خطاب صرف صحابہ کو ہے، کہیں خطاب صرف مشرکین کو ہے، کہیں خطاب جو ہے نا صرف بعد والوں کی، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، کہیں خطاب ساری امت سے ہے، کہیں خطاب جو ہے نا اہل ایمان اور غیر اہل ایمان، مطلب بے ایمان سارے لوگوں کو ملا کر ہے۔ قرآن کریم میں خطاب کی بہت سارے انواع ہیں۔ چلیے ہم آج یہاں جی تک روکتے ہیں۔ حضور، ضابطے جو ہوتے ہیں نا وہ اکثر ہی ہیں اور کلی نہیں، اور یہاں پر اگر غور کیا جائے آیت میں تو التفات تو بالکل نظر آ بھی رہا ہے کہ خطاب سے جو ہے تعمیم کی طرف ہے التفات۔ اوہو، پھر آپ التفات کہاں سے ثابت کریں گے؟ وہی تو بات ہو گئی کہ تحقیق کے خلاف ہے یہ۔ التفات دکھانا تو دکھا دیں گے، یا یوہا جو ہے نا یہ خطاب ہے آمن غائب کا صیغہ ہے، لیکن اسی پہ بات کہی نا کہ ضابطے کے اعتبار سے یہ التفات نہیں بن رہا ہے، نحوی ضابطے کے اعتبار سے یہاں پر التفات نہیں ہے۔ اور رہا یہ کہ تعمیم تو ہے، تعمیم کا ہونا التفات کا محتاج نہیں ہے۔ چلیے یہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، لیکن آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ذرا در مختار کا ترجمہ کر دیجیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترجمہ ہوا تھا شاید، یہ بھی نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ چلیے کئی صفحات کو کور کر رہی ہے بحث، تو میں اتنا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ آگے مطالعہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتَى فِي الْوُضُوءِ بِإِذَا التَّحْقِيقِيَّةِ وَفِي الْجِنَابَةِ بِإِنْ التَّشْكِيكِيَّةِ لِلْإِشَارَةِ إِلَىٰ أَنَّ الصَّلَاةَ مِنَ الْأُمُورِ اللَّازِمَةِ وَالْجَنَابَةَ مِنَ الْأُمُورِ الْعَارِضَةِ۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت وضو میں کلمہ اذا ذکر فرمایا، اور اگر عطیہ پڑھیں تو بھی ہو سکتا ہے کہ آیت وضو میں کلمہ اذا لایا گیا اور آیت جنابت میں کلمہ ان لایا گیا، بالجنابت بے ان، جیسے قرآن پاک میں ہے نا جو آپ نے آیت پڑھی، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اذا قمتم، اور جنابت میں کیا فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا۔ تو آیت وضو والے حصے میں اذا لائے اور جنابت میں ان لائے، تو اذا تو تحقیق کے لیے ہوتا ہے، ان تشکیق کے لیے ہوتا ہے۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تم کام کرو گے ہی کرو گے، لیکن جب کرو گے تو ایسا کرنا ہے، جیسے کہیں کہ جب سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، تو جب سورج نکلے، جب فجر کا وقت ہو جائے تو اٹھ جاؤ، تو ہونا ہی ہونا ہے، تو ان نہیں لائیں گے بلکہ اذا لائیں گے۔ ان وہاں پہ لاتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہے وہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو کہ اگر ہو تو ایسا ہے، تو ان جو ہے تشکیکیہ مانا جاتا ہے، اور اذا تحقیقیہ، یعنی وہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے، جب ہو تو ایسا کرو۔ اور جنابت میں ان لائے تشکیکیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کنفرم نہیں ہے کہ وہ کام ہوگا، وہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن اگر ہو تو ایسا، کوئی حادثہ ہو جائے تو ایسا کرو، یعنی ہو جائے تو کرو ایسا۔ تو اس لیے وضو والے حصے میں اذا تحقیقیہ کلمہ آیا، اور جنابت والے حکم میں ان تشکیکیہ آیا، کس لیے، للاشارتی الی ان الصلاۃ، اس بات کی طرف اشارے کے لیے کہ نماز امور لازمہ میں سے ہے اور جنابت امور عارضہ میں سے ہے۔ نماز بہرحال لازم ہے، ہر بندے کو پڑھنی ہے، کوئی خاص سچویشن اور حالت اور کیس پہ نہیں مبنی ہے،
کہ ایسا ہو تو نماز پڑھو، ایسا ہو تو نماز نہیں ہے، روزانہ 5 ٹائم کی نماز لازم ہے ہر انسان پر۔ اور جنابت کے معاملے میں یہ وہ وضو کا معاملہ تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، تو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو اس لیے ایزا لائے۔ اور جنابت کے لیے ان لائے کیونکہ کوئی بندہ جنبی ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ کوئی ضروری ہے، روزانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں یا پوری زندگی میں بھی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی ایسی گزر جائے کہ وہ بندہ جنبی نہ ہو، عقلاً تو کم سے کم پاسبل ہے یہ۔ تو جنابت جو ہے نا امور لازمہ سے نہیں ہے کہ بہرحال انسان کے لیے جنابت لازم ہے، تو جنابت امور عارضہ میں سے کبھی کبھی ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، تو جب جنابت کی صورتحال آ جائے تو تم پاکی حاصل کرو، اس لیے ان لائے۔ وصرح بذکر الحدث فی الغسل والتیمم دون الوضوء، اور یہاں پر جو ہے نا بذکر الحدث فی الغسل والتیمم، غسل تیمم کا جب ذکر کیا ہے تو حدث کا ذکر کیا ہے، وضوء کا جب ذکر کیا ہے تو حدث کا ذکر نہیں کیا، تبھی تو مفسرین نے وانتم محدثون قید مانا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، یہ آیت وضو ہے، فاغسلوا وجوهکم، اس میں اذا قمتم سے پہلے یہ نہیں کہا کہ جب تم پیشاب کر کے آؤ اور محدث ہو، وضو ٹوٹ چکا ہو، کچھ نہیں کہا، مطلقاً کہہ دیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ تو حدث کا ذکر جو ہے وضو میں نہیں کیا، اور آیت کریمہ میں جب غسل اور تیمم کا ذکر کیا تو حدث کا ذکر کیا۔ ہاں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، نہیں وہ کیسے آیت کریمہ پوری پڑھ لیجئے، تو اس میں یہ فرمایا او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم میں فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، تو غائط سے آئے، پیشاب پخانہ کر کے آئے۔ غسل میں یہ فرمایا کہ ان کنتم جنبن، اگر تم جنبی ہو تو ایسا کرو، تو غسل و تیمم میں جنابت کا تذکرہ صراحتاً فرمایا، اور اسی طرح سے ارض مطمئنہ، ہاں غائط کا تذکرہ صراحتاً فرمایا۔ یہ کیا مقصد ہے اس سے؟ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْوُضُوءَ سُنَّةٌ وَفَرْضٌ، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ وضو دونوں ہیں، سنت بھی ہے فرض بھی ہے۔ اگر حدث کی قید مان لیں تو وضو کرنا فرض ہے، اور حدث کی قید نہ ہو تو بغیر حدث کے بھی وضو کرنا سنت ہے، تو وضو کرنا بغیر حدث کے بھی ہے۔ والحدث شرط للثانی، اور حدث جو ہے شرط ہے وضو میں صرف فرض وضو کے لیے، سنت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، سنت وضو کے لیے حدث شرط نہیں ہے، لا للاول، اور پہلے کے لیے حدث شرط نہیں ہے، یعنی سنت وضو کے لیے حدث شرط نہیں ہے۔ اگر بندہ باوضو ہے، نماز کا وقت آ گیا، پھر بھی آپ وضو کریے، سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے وضو۔ فَيَكُونُ الْغُسْلُ عَلَى الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمُ عَلَى التَّيَمُّمِ عَبْثًا، تو غسل پر غسل کرنا، تیمم پر تیمم کرنا، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں، عبث ہے۔ آدمی جنبی نہیں ہے پھر غسل کر رہا ہے تو یہ عبث ہے، تیمم کر چکا ہے پھر دوبارہ تیمم کر رہا ہے، یہ بھی عبث ہے، کوئی فضیلت کا کام نہیں ہے۔ لیکن والوضوء علی الوضوء نور علی نور، کیونکہ یہ سنت ہے نا، تو یہ نور علی نور ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ باوضو ہے اور نماز پڑھ کے آیا، تلاوت کر کے آیا، پھر وضو کرے تو اگرچہ حدث نہیں ہے تو یہ فضیلت کا کام ہے، لیکن تیمم علی تیمم یہ عبث ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی آیت کریمہ میں جو ہے وہ وضو کے حکم میں حدث کے ذکر نہ کرنے، اور غسل اور تیمم کے حکم میں حدث کے ذکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اور آگے یہ فرمایا کہ ارکان الوضوء اربعۃ، عبر بالارکان، یہ تنویر الابصار ہے، یہ ارکان الوضوء اربعۃ، وضو کے ارکان 4 ہیں۔ علامہ حسکفی فرما رہے ہیں کہ ارکان کیوں کہا، فرائض الوضوء کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ لأنہ افید، اس لیے کہ فرض کے بجائے رکن بولنے میں زیادہ فائدہ ہے، مع سلامتی اما یقال، ساتھ اس بات کے کہ یہ جو بات ہے یہ اس اعتراض سے سلامتی بھی اس میں ہے جو سوال کر دیا جاتا ہے، اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ اگر فرض بولتے تو فرض سے مراد فرض قطعی ہے یا فرض عملی ہے؟ اگر فرض سے مراد فرض قطعی ہے
تو یرد و تقدیر الممسوح بالربع، تو اعتراض وارد ہوگا جو ممسوح کی کو جو ہے کی مقدار ربع چوتھائی سر سے، ربع راس چوتھائی سر سے مقید کیا گیا ہے، ربع راس. تو ربع راس تو یہ فرض اعتقادی نہیں نہ ہے، فرض قطعی نہیں ہے، فرض قطعی نہیں ہے بلکہ یہ فرض عملی ہے. سر کا مسا جو ہے نا یہ قطعی ہے، لیکن کتنے سر کا مسا؟ چوتھائی سر کا. یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے. تو فرض سے مراد اگر فرض قطعی ہو تو آپ نے تو آگے چوتھائی سر کہا ہے، چوتھائی سر فرض قطعی تو نہیں ہے. تو یہ سوال پیدا ہوا، اس کا جواب دینا پڑے گا. لہٰذا بہتر نہیں ہے کہ آپ لفظ فرض بولو ہی نہیں، لفظ رکن بول دو. اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ رکن بولنے سے فائدہ بھی زیادہ ہے، اور جو قیل و قال ہو، بحث ہو، اعتراض ہو، جواب دینا پڑے، اس سے سلامتی بھی ہے. یہی میں روکتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کل درس یہاں سے جاری ہوگا اور مطالعہ وغیرہ آپ کریں.